ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت علی کو سلام کیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا۔ بندے نے کہا، اے علی المرتضیٰ، وہ کون سے گناہ ہیں جس کے کرنے سے ہمارے رزق میں کمی آ جاتی ہے؟ اس بندے کی بات سن کر سیدنا علی نے ایک حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں کمی کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا و آخرت کا عذاب بھی دے دیتا ہے۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو ان 5 گناہوں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ جو بندہ ان 5 گناہ کرنے سے نہیں بچ پاتا وہ اپنی دنیا و آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ اس بندے نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ حضرت علی نے آہ بھرتے ہوئے فرمایا کہ سود کا کاروبار کرنے والا اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ کے انعام و کرم سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ سود خور انسان کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ وہ دوسرے کو ہر وقت پریشانیاں دے دے کر اپنا کاروبار چلاتا ہے، اس لیے اس کو بھی سکون مہیا نہیں ہوتا۔ سود خور کی جب موت ہوگی، اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو بچھو سانپ اس کا چہرہ نوچ دیں گے اور اس کی شکل و صورت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک سود خور کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ ایک سود کا کاروبار کرنے والا کسی جگہ سے گر کر مر گیا۔ اس کے گھر والے بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک رات بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ بیٹے نے اپنے والد سے پوچھا، بابا تیرے ساتھ کیا ہوا؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا، بیٹا میری تو آخرت تباہ برباد ہو گئی ہے۔ سیڑھی سے گر کر میری موت واقع ہونا ہی تھا کہ مجھے جہنم کے گہرے حصے کو ڈال دیا گیا۔ حضرت شیخ سعید نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں کسی مکان کی تلاش کر رہا تھا کہ میری ملاقات ایک سود خور بندے سے ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، حضور میرے گھر کے ساتھ والا گھر فروخت ہو رہا ہے، میں آپ کو وہ لے دے دیتا ہوں، اس طرح ہم دونوں ہمسائے بن جائیں گے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ یہ مکان بہت اچھا ہے، اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہے، نیا تیار ہوا ہے اور بہت ہی عمدہ بنا ہے۔ شیخ سعید نے فرمایا، وہ بے وقوف بندے، مجھے تو اس میں کمی ہی کمی نظر آ رہی ہے کہ میں ایک سود خور کا ہمسایہ بن جاؤں۔ اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کسی سود خور کا پڑوسی بن جائے۔ اگر ایسا مکان مجھے فری میں بھی ملے تو بھی میں ایسا مکان لینے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں دنیا میں خوشی سے زندگی گزاروں، لوگ میری عزت کریں، تو سود کا کاروبار کبھی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کی بیٹی پر کوئی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو کوئی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے اس کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور فرمایا کہ تم کسی کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو اس پر تہمت مت لگاؤ، کیونکہ اس کے بوڑھے باپ نے سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بیٹی کو جوان کیا، اس کی تربیت و پرورش اچھے طریقے سے کی ہے۔ اب اس کی بیٹی جوان ہو گئی ہے تو علاقے کے لوگوں نے اس کا رشتہ لینے کی بجائے اس پر تہمت لگانا شروع کر دی کہ یہ بندہ کے پاس ہی کیا ہے جو اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر سکتا ہے۔ ایک تو تم لوگ اس غریب باپ کی مدد نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کی بیٹی کی عزت کو پامال کر رہے ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا آخرت میں مجھے بہتر صلہ دے تو کبھی بھی کسی کی جوان بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ اگر تم کسی کی بیٹی پر آج تہمت لگاتے ہو تو وہ گھوم پھر کر کل تیرے سامنے ہی آئے گی، اس لیے ہم کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ یتیم بچے کا مال کھانا۔ جو بندہ کسی یتیم بچے کا مال کھاتا ہے تو اللہ اس کے سارے نیک اعمال ختم کر کے اس کو دنیا و آخرت میں رسوا کر دیتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی اولاد کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو مرنے والا اس دنیا میں کر کے گیا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں کہ بیٹا فکر مت کرو، جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے لے لینا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب قریب ہوتی ہیں۔
चौथा गुनाह शिरक करना है कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और को खुदा मानना है। सबसे बड़ा गुनाह शिरक करना है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं सारे गुनाह को माफ़ कर दूँ, मगर शिरक करने वाले को कभी माफ़ नहीं करूँगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पांचवा गुनाह जादू को कहा है कि जो भी कोई किसी पर जादू टोना करता है कि उस बंदे की फलां नुकसान हो जाए। आपने फरमाते हुए कहा कि जादूगर का खाना पीना हराम होता है। जादूगरों के बारे में बयान करते हुए आपने यहाँ तक फरमा दिया है कि जादूगर दायरा इस्लाम से फारग हो जाता है, वो कुफर करता है। जादूगर अगर किसी पर जादू करता है तो वो एक ना एक दिन घूम फिर कर जादूगर पर उल्टा पड़ जाता है। अगर आप दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसा खतरनाक गुनाह कभी ना करना। ये 5 गुनाह ऐसे गुनाह हैं जिसके करने से इंसान अपने अल्लाह ताला को नाराज़ कर लेता है। जब अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है तो उस बंदे की दुनिया में इज्जत नहीं रहती, वो जलीलो ख्वार होकर रह जाता है और उन गुनाहों को करने वाले का अंजाम जहन्नम है। हमें चाहिए कि हम ऐसे गुनाहों से दूर रहें ताकि अल्लाह ताला हम पर अपना करम नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको इन 5 गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल लसानी इस्लामिक वाक़यात को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।